آج کل کے جو ایک لو محبت عشق افیئر چھوٹی چھوٹی عمروں سے جب پتہ بھی نہیں ہے کہ عشق محبت پیار یہ ہے کیا، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی یہ سینس ہونی چاہیے. دیکھیں منگنی ایک قسم سے ایک ایگریمنٹ ہے. ایک آپ لوگ ایک عام سادے لفظوں میں ایک آپ رشتے کی بنیاد بناتے ہیں کہ ہم نے ان دا فیوچر ایک پراپرلی اس رشتے کو لے کے چلنا ہے. بلیک میلنگ کب ہوتی ہے؟ جب لڑکے کے پاس یا لڑکی کے پاس کوئی اس کا ایسا کانٹینٹ آ جاتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو غیر اخلاقی طور پر ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیں لڑکیوں کو بھی محتاط رہ کے چلنا چاہیے. اللہ کے لیے اپنے بچوں کو بھی یہ کمفرٹ زون دیں، ان کو یہ ایک بتائیں کہ اللہ نہ کرے بیٹے البتہ تو اس حد تک مت کرو، کوئی کچھ اس حد تک نہ جاؤ، انہیں اچھے برے کی تمیز دے، تربیت دے. لیکن پھر بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا تو اس کو یہ ضرور یقین لیں کہ بیٹے ہم تمہیں ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری. ناظرین، رشتے انسانی زندگی کا اہم پارٹ ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد اعتماد، محبت اور خلوص کے اوپر رکھی جاتی ہے. لیکن جب بلیک میلنگ درمیان میں آ جاتی ہے، دھوکہ شامل ہو جاتا ہے تو یہی رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے اور آپ کو ذہنی اور معاشرتی زندگی پہ بھی آپ کے منفی اثرات ڈالتا ہے. یہ سب کیا معاملہ ہے اور آج کل کیوں یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں اور رشتوں پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ان سب پہ کھل کے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اگین موجود ہیں مس روبی عمران صاحبہ، جیسے کہ یہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کرتی ہیں. انہی سے جانیں گے آج کہ بریک اپ کے بعد جو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہارا قصور ہے اور لڑکی کہتی ہے تمہارا قصور ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ رشتے جو ہے ٹوٹ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور کہاں پہ خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیے. میں ٹھیک ٹھاک. اگین آپ نے بڑا کہتے نا کہ بڑا ٹف لے رہی ہیں ٹاپک. جی بتائیے گا ذرا بریک اپ کے اوپر کہ کیا وجہ ہے. سعدیہ، سب سے پہلے تو جو ایک لفظ آج کل بڑا ان ہے نا بریک اپ، اسے ہم تھوڑا سا پیچھے ہسٹری میں جائیں گے کہ مجھے بتائیں جو آج کل کے جو ایک لو محبت عشق افیئر چھوٹی چھوٹی عمروں سے جب پتہ بھی نہیں ہے کہ عشق محبت پیار یہ ہے کیا. ایک فیلنگ کو رام لیلا دیکھی اپنے آپ کو، جی مووی کے آپ کو اگر یاد ہو تو اس کے بڑے اس کے بیڈ ایفیکٹس بھی آئے تھے ہماری سوسائٹی پہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب لڑکا لڑکی ینگ ایج میں جا رہے ہوتے ہیں، اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن اٹس اے نیچرل تھنگ. لیکن اس چیز کو وہ کس طرح سے ایک وقتی فیلنگ کو کہہ لیں، ایک اٹریکشن کو کہہ لیں، پیار محبت ان کو شدید قسم کا ہو جاتا ہے. پھر جب پیار محبت شدید قسم کا ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ دیوا پالو سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ لافانی محبتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. ان کو لگنے لگ جاتا ہے کہ بس جی چاہے آدھا گھنٹہ بھوکے بھی نہیں رہ سکتے. نہیں پھر تو وہ پھر یہ ہو رہا ہوتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کھانا نہیں کھائیں گے، میں نہیں کھاؤں گی. پھر وہی محبت جب اللہ ویسے تو مشکل ہی ہے، لیکن اگر وہی محبت شادی کے بعد ہو جاتی تو پھر کہتے ہیں خسمان اکھات ہوتے. اس کا مطلب یہ محبت نہیں ہے، یہ فیلنگز نہیں ہے، یہ ایک اٹریکشن ہے، ایک وقتی فیلنگ ہے جس میں لڑکا لڑکی دونوں چیز میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، توقعات بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جب آج کل اسپیشلی دیکھا جائے پراپر معاشرے میں جو بے راہ و روی کا ہم لوگ بہت زیادہ ہماری ینگ جنریشن شکار ہو رہی ہے، اس میں بہت سارا ہاتھ ہماری کچھ پیرنٹنگ میں بھی کہوں گی میں، کیونکہ اگنورنس ہے، بچے بچیوں کو پراپرلی ٹائم نہیں دیا جا رہا، مذہب سے دوری بھی ہے جو ایک حقیقت ہے. کیونکہ جب آپ نے ہر وقت ہم نے ایپس میں گھسے رہنا ہے اور سب سے زیادہ ان ایپس میں اتنی زیادہ ایک ہر ایک کو آزادی والا ایک ماحول مل گیا ہے اور وہ بہت ساری چیزیں مل کے ٹائم بہت مل گیا ایک دوسرے کو جاننے کا، سمجھنے کا، وہ ان کے لیے ایک کھیل بن گیا. جب لڑکا لڑکی ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، ایسا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیولپ فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ ٹائم تک تو اتنی شدید محبت ہو جاتی ہے، شدید محبت جو ہے وہ بڑھتے اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہاں پر جو کہہ لیں کہ کچھ چیزیں آپ اپنی حدود سے بھی باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ بہت ساری وجہ اس میں معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے. اور جب وہ چیزیں ایک دوسرے سے پوری نہیں ہوتی، توقعات پوری نہیں ہوتی، وہ جو خوابوں کا محل ہے، وہ جو کہہ لیں کہ 6 مہینہ اور وہ جو 8 ماہ کی محبت ہے، وہ ایک دم پروان چڑھتے ٹھیک ہے، وہ ایک دم جو ہے وہ جانو کرتے پھر بکواس بند کرو تک آ جاتی ہے. سوری ٹو سے، لیکن ہماری اسی طرح یونیورسٹی لیول کی اگر بات کی جائے تو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہیں
اور یہ بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کو خراب کر رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے سادی سب سے پہلی بات ہے، دیکھیے نیچرل چیز ہے جب اپوزٹ جینڈر ایک مخلوط آپ تعلیم میں ایک ملک میں چل رہے ہیں اور آپ تعلیم لینے جا رہے ہیں تو ایک نیچرل چیز ہے، سم ٹائم آپ کی ایک اچھی فیلنگس کسی سے ڈیولپ ہو بھی جاتی ہے، پسندیدگی ہو بھی جاتی ہے، ہم انسان ہیں. لیکن آپ عشق محبت والا سین کچھ زیادہ ہی ہو گیا. اچھا اس کی ایک وجہ ہے کہ لوگ کچھ فینٹیسی ورلڈ میں بھی زیادہ انوالو ہو گئے ہیں، حقیقت پسندی سے دور ہو گئے ہیں، شارٹ کٹ رستے. نہیں وہی والی میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم ان چیزوں کو، اس پوئٹری کو، ان چیزوں کو امیجنری دنیا میں چلے جانا، اپنے آپ کو وہیں پر سمجھ لینا. لڑکی سمجھ رہی ہے کہ میں اس فلم کے جی میرے لیے کوئی وہ پرنس چارلس آئے گا، لڑکا سمجھ رہا ہے جی کوئی وہ لیڈی ڈیانا ٹائپ. تو اس طرح کی حقیقت، اور ہم بھی اس طرح کی محبت کریں گے اور عشق کریں گے اور لافانی محبت. اچھا ایک ٹرینڈ یہ بھی چل رہا ہے کہ اگر کسی کی انگیجمنٹ ہوتی ہے اور وہ انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے، چاہے وہ لڑکی یونیورسٹی میں ہو لڑکا ہو، تو بعد میں لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے اور اتنا بلیک میل کرتا ہے کہ وہ فیملی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور رسپیکٹ پہ بات آ جاتی ہے اور ایسے کیسز بہت سامنے آ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ سادی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی یہ سینس ہونی چاہیے. دیکھیں منگنی ایک قسم سے ایک ایگریمنٹ ہے، ایک آپ لوگ ایک عام سادے لفظوں میں ایک آپ رشتے کی بنیاد بناتے ہیں کہ ہم نے ان دا فیوچر ایک پراپرلی اس رشتے کو لے کے چلنا ہے. لیکن سوری ٹو سے آپ بات کر رہی ہیں، کنٹینیو کیجیے گا. میں منگنی کو نہیں مانتی ہوں. ہماری سوسائٹی میں ایک عجیب سا ایک کانسیپٹ چلتا ہے کہ انگیجمنٹ ہو گئی ہے، حالانکہ یہ ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ ایک ایگریمنٹ کہ آپ ایک بیٹا یا بیٹی کو جو اسلامک حوالے سے آپ نے ان کو دکھایا یا آپس میں ان کے ایک وہی جس طرح ہم یونیورسٹیز وغیرہ یا مختلف اداروں میں یا آفیسز میں بات کر رہے ہیں، آپ کی ایک پسندیدگی یا ایک فیلنگ ڈیولپ ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ کو لگا کہ یار یہ بندہ یا یہ بندی میری اپروچ کا ہے یا میری سوچ کا ہے. اس چیز کو آپ نے گھر میں ڈسکس کیا، اس چیز کو آپ نے فردر کنٹینیو کیا. لیکن اس سے پیچھے کی ہم ایج کی بات کریں جب بچوں کو سمجھ نہیں ہے. بہت سی جگہوں پر ایسے ہیں جہاں ارلی ایج میں بچیوں کو انگیج کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ نقصانات کیا دیکھنے میں آتے ہیں کہ بہت جلدی آپس میں بات چیت شروع ہو گئی. لڑکا لڑکی جب بات چیت میں آتے ہیں جس طرح سوسائٹی میں چل رہے ہیں، خدا نہ خاصہ دیکھیں بلیک میلنگ، ہم نے لفظ آپ نے یوز کیا. بلیک میلنگ کب ہوتی ہے؟ جب لڑکے کے پاس یا لڑکی کے پاس کوئی اس کا ایسا کانٹینٹ آ جاتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو غیر اخلاقی طور پر ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیں لڑکیوں کو بھی محتاط رہ کے چلنا چاہیے. آپ ایز اے فیمیل سب سے پہلے آپ کا ایک تک نہیں بنتا کہ آپ اس حد تک ٹھیک ہے آپ کی ایک بات چیت کبھی کبھار ہو گئی. ہم لوگوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے نام پر جو ہے نا اس چیزوں میں اتنے بچے اور بچیاں آگے بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اپنی اخلاقی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں. سب سے پہلے ان چیزوں کو آپ کنٹرول کریں اپنے گھر میں بھی. اور دیکھیں آج کے بچی نا ماشاءاللہ بڑا سمجھدار بھی ہے. یہ جدید ٹیکنالوجی کے بچے ہیں، ان کو اچھے برے کی بہت اچھے سے ہم لوگوں کے دور سے اگر جائیں تو آج کے بچی کو بہت اچھے سے تمیز ہے. صرف اور صرف ان چیزوں کے باوجود میں بلیک میلنگ کا شکار ہونا، اتنا شعور اور اتنی ایجوکیشن کے باوجود. دیکھیے پھر میں یہ ضرور کہوں گی کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے سے یا بچی سے کچھ، عموماً ظاہر ہے بچیاں ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا گیا کہ بہت زیادہ اس طرح سے ٹریپ بھی ہو گئی، غلط بھی ہو گیا کچھ. تو اب ماں باپ کا اتنا ڈر خوف ہوتا ہے کہ بجائے ان کو بتائیں، ان کو اعتماد میں لے کے ان سے کچھ اچھا یا برا کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے، وہ خدا نہ خواستہ یا اس لڑکے کے ہاتھوں وکٹمائز ہونا شروع ہو جائیں گی یا ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے وہ سوسائڈ. بہت سے ہمارے کیسز ایسے دیکھنے میں آئے ہیں. تو ایک میں ضرور کہوں گی اب دیکھا جائے سائبر کرائم، ایون یہ آپ منگنی سے ہٹ کے بھی آپ سوشل میڈیا پہ اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی طرح کا آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا مس ہیپ ہو گیا، کوئی بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو کسی طرح سے ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، تو آپ کے پاس اب سائبر کرائم کا اس میں جو سیل ہے وہ بڑا فاسٹلی اور اسپیشلی فیمیل بچیوں کے لیے وہ بہت کام کر رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ آپ جائیں اور کوشش کریں حتی الامکان ان سب چیزوں سے دور رہیں، اس حد تک نہ بڑھیں کہ جہاں پر آپ کو آپ کے والدین کو سوسائٹی کے سامنے، اپنے آپ کے سامنے اور اپنے اللہ کے سامنے شامل ایسا ہی ہے. اور یہ کمیونیکیشن گیپ ہونے کی وجہ سے بھی شاید بچے بہت زیادہ بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. وہی بات ہے نا، دیکھیں خدا نہ خاصہ ہمارے گھروں کے جس طرح ماحول ہوتا ہے، بیٹیوں سے دیکھیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ایون سم ٹائم لڑکے بھی، ٹھیک ہے، وہ گھروں میں ہم سب انسان ہیں، ہم سب میں ہیومن ایرر ہے، ہم سب میں پرابلمز ہوتی ہیں. ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، کوئی بھی غلطیوں خطاؤں سے پاک نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو بھی یہ کمفرٹ زون دیں، ان کو یہ ایک بتائیں کہ اللہ نہ کرے بیٹے البتہ تو اس حد تک مت کرو
کچھ اس حد تک نہ جاؤ, انہیں اچھے برے کی تمیز دیں, تربیت دیں, لیکن پھر بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا تو اس کو یہ ضرور یقین لیں کہ بیٹے ہم تمہیں ساتھ کھڑے, تاکہ اپنے بہن بیٹی کو یا اس بچے کو یا مرد کو یا لڑکے کو معاشرے میں ان کو اس طرح سے وکٹمائز بننے مت دیں. بالکل ایسے. ایک یہ بھی ایشو ہے کہ جب انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کو بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری انگیجمنٹ ٹوٹ گئی, یہ بڑی شرم کی بات ہے, جبکہ یہ ایک نارمل بات ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ انگیجمنٹ اگر ٹوٹ بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. جہاں پہ بچے ہوتے ہیں, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, وہاں رشتے بھی آتے ہیں, ٹوٹ بھی جاتے ہیں, بہتر نہیں ہوتا. کچھ نا ہم لوگ ہمارے ہاں پتہ نہیں ایک یہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اتنی زیادہ ہائپ کریٹ دے دی ہوئی ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے, سوری ٹو سے جس طرح آپ نے پہلے ریلیشن اور وہ اسی وجہ سے اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں اور بلیک میل دیکھیں کرتے ہیں. لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے عموماً اچھا تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے, تمہارا کوئی, یہ ایک شرمندگی کا باعث ہے. ان چیزوں کو وہ ذہن میں لیتے لیتے چلتے چلتے وہی چیزیں, جی منگنی ہو گئی, منگنی کے بعد چلے بھائی رشتے بنتے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان میں آئے, نہیں چیز سمجھ آئی, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے. اس میں آپ کے بیٹے کو یا بیٹی کو اگر ایک نہیں رشتہ سمجھ آ رہا تو اس میں آپ خوش اسلوبی سے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں اور آگے موو آن کریں. اس کے بجائے آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو ذہنی ٹارچر دیں یا وہ بچہ یا بچی اپنے آپ کو انزائٹی ڈپریشن میں اور ان چیزوں میں جائے. اور دیکھیں یہ حقیقت ہے, زندگی جو ہے نا یہ بڑی کہتے ہیں نا خالہ جی کا گھر نہیں ہے, حلوہ نہیں ہے. یہ پیار محبت یہ چیزیں تب پتہ چلتی ہیں جب لائف کے بعد کمپرومائز اور سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. جب لڑکی کو اٹھ کے صبح لڑکے کے لیے ناشتہ بنانا پڑتا ہے اور لڑکے کو 1-2 سال بعد جا کے جو ہے نا بچوں کے پیمپر اور وہ دودھ, تب پتہ ساری محبت نکل جاتی ہے. محبت کیا ہے. اور انگیجمنٹ جو کانسیپٹ لوگوں نے بنا لیا کہ اس پہ زندگی ختم ہو گیا ہے, سوری ٹو سے ایسا نہیں ہے. انگیجمنٹ بیسیکلی پیرنٹس کی رضامندی کا نام ہے جس میں آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ایک ٹائم بات کریں نا تو میرے رب نے اتنا خوبصورت اس نظام کو بنایا ہوا ہے کہ زندگی سے زیادہ, میرے اللہ کو نا زندگی سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں. وہاں پر تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی طلاق ہوتی ہے تو اللہ کے نزدیک یہ سب سے مکروہ اور برا فعل ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو حلال قرار دیا گیا کہ تمہاری جان سے زیادہ, تمہاری اپنی ذہنی صحت سے زیادہ, تم سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ ہیں, آپ ذہنی طور پر ہیلدی ہیں, آپ اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں, آپ ایک زندگی میں آپ کے رشتے بنتے بھی ہیں, ٹوٹ بھی جاتے ہیں. آپ یہ ضرور دیکھیں کہ جو ساتھ آپ کے چلنے والا ہے وہ آپ کو کتنی آپ میں ہم آہنگی ہے, وہ آپ کی سوچ کو کتنا سمجھتا ہے, وہ آپ کو کتنا ریگارڈ کرتا ہے, یا وہ بندی آپ کے ساتھ کتنی اچھے برے مشکلات. اور اسی چیز کا نام انگیجمنٹ ہے. ڈزنٹ مین کہ آپ اس کے اوپر فکس ہو جائیں اور آپ انگیج کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقتی طور پہ انگیج ہوئے. ایسا ہی ہے. تو یہ وہ اتنا بڑا. میم یہ بھی بتائیے گا کہ لڑکیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ چھوٹی عمر میں ان کو کوئی ایسا بندہ پسند آ جاتا ہے جس کو وہ اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہیں اور اس کے خواب بھی دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ایسی لڑکیوں کو آپ؟ سعدیہ پھر وہی والی بات ہے, فینٹیسی ورلڈ. فینٹیسی ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد سوسائٹی میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, فینٹیسی ڈھونڈتے ہیں. جی وہ لڑکا ہم لوگ کی جو آئیڈیلائز ہم کرنے کے وہ ہماری یہ معیار دیکھیں کہ فلمی ہیرو, ڈرامے کے ہیرو, یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. ایسا ہی ہے. اور سوشل میڈیا نے تو بہت سوشل میڈیا نے ان چیزوں کو دیکھیں, آج کل ہر کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اسٹار بنا ہوا ہے. ہر کوئی وہ اسٹار بننے کے چکروں میں وہ غلط سے غلط رستوں میں بھی نکل رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ذہنوں پر یہ پیار محبت اس طرح کی انہوں نے حرفات کو اپنی آنے والی پوری زندگی کو اس چیزوں پہ وہ دیکھیں. ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا. اس رشتے کی پہلے سمجھ لیں, اس فیلنگ کی پہلے سمجھ, تو آپ کو سمجھ تو آ جائے کہ آپ اس رشتے کو, وہ رشتہ ہے کیا, وہ فیلنگ ہے کیا. آپ ایک وقتی اٹریکشن کو دماغ میں چلے جی ایک چیز آپ ہو گئے ہیں نا, انوالو ہو گئے ہیں, ٹائم دیں تھوڑا, آپ فیل تو کریں کہ یہ کیا, کس چیز میں آپ یہ بہاؤ ہے کیا. آپ محسوس تو کریں کہ آپ جس انسان کے لیے پورا یا جس لڑکی کے لیے آپ پورا ایک زندگی وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کیا. آپ آئیڈیل بنا کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہیں, آپ اپنا پورا فیوچر اس چیز پہ آپ وہ کر رہی ہیں. یہ زندگی حقیقت ہے, حقیقتوں کو فیس کریں, اپنی تعلیم و تربیت پر اپنے آپ پہ دھیان دیں. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے, میرے پروردگار نے آپ کو زندگی بڑی خوبصورت عطا کی ہے, اس کی قدر کریں. اپنے آپ کو جو ہے وہی والی بات ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز
نہیں ہیں, کچھ اس طرح کے نہیں ہیں. اپنے آپ کو سوشلی مورلی اپنی تربیت کریں, اپنا بوسٹ کریں, اپنا انہینس کریں اپنی ان صلاحیتوں کو. یہ ساری زندگی تو بچوں کو دیکھیں, یہ جب آپ نے جو وقت کے ساتھ جانا ہے, اپوزٹ جینڈر نے آپ کے ساتھ ساتھ ایک اٹریکشن نے تو رہنا ہی ہے. وہ آپ کی انگیجمنٹ بھی ہو جائے گی, شادی بھی ہو جائے گی, زندگی نے بھی آگے. لیکن جو یہ وقت ہے نا, چھوٹی چھوٹی عمریں اس لیے نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت ذہن دیا ہے نا, اس کو اپنی پراپر جو اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لانے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, کیا کہنا چاہیں گی ان لڑکوں کو اور ان لڑکیوں کو جو شادی شدہ زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ فلمی زندگی ہے, رومانس کی لائف ہے, اور فلمیں گانے دیکھ دیکھ کے ان کا ایک جو مائنڈ ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے کہ یہ لائف ہے اور اسی طرح سے گزارنی چاہیے. رومانس کی لائف بھی یہی ہے اور پریکٹیکلی دیکھا جائے تو وہ لائف بھی یہی ہے, جبکہ پریکٹیکلی اس کے برعکس ہے پوری زندگی آپ کی میرڈ لائف. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی ریلیشن ہے نا, اس کو ایک ٹائم دیں. اس کو آپ دیکھیں 6 ماہ, سال, 1.5 سال, 2 سال, آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں. دوسری بات ہے کہ ابھی یہ ارلی جو ایجز میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ یہ فینٹیسی ورڈ, یہ سب جو ہے نا, یہ زندگی کی بڑی تلخ حقیقتیں ہیں. اور آنے والے وقتوں میں جب آپ دیکھیں کہ ابھی سے ہی اپنی ان چیزوں میں اپنا جو آپ کا بھی ایک ایج ہے کام کرنے کی, ایک ایج ہے تعلیم لینے کی, ایک ایج ہے اپنا کچھ ایم حاصل کرنے کی, ایک گول حاصل کرنے کی. آج اگر اچھا پڑھ لکھ جائیں گے نا, تو کوئی بھی لڑکا لڑکی ہے نا, اچھے رشتے, اچھے لوگ خود بخود آپ تک آئیں گے. اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جائیں, اپنی پہچان. بہت ہی زبردست آنسر دیا ہے. لاسٹ کویشچن یہ پوچھنا چاہوں گی کہ شادی کے اندر لڑکا لڑکی جو میجر اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, ان کو کتنا ایویلویٹ کرنا چاہیے, کیا جاتا ہے؟ مین تو دیکھا جائے 2 لوگ ایک رشتے میں بنتے ہیں, سمجھ لیں کہ 2 خاندان چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لڑکے پہ لڑکی پہ دونوں پہ بہت ذمہ داری ہے. میں نے جیسے پہلے بات کی, اچھا یہ ہمارے ہاں جو ہے تھوڑا ٹرینڈ, اور شادی سے پہلے جو ایک لو چل رہا ہوتا ہے, اور یہ شادی کے بعد نکاح کے 3 بال پڑنے کے بعد بھی وہ بریک اپ ہی ایک آ جاتا ہے کہ جب لائف ویسی نہیں ہے تو جناب اب ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دینا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک وقتی اٹریکشن بنائی تھی, ٹھیک ہے. محبت کوئی بھی ہے نا, وہ سیکریفائز, کمپرومائز, زندگی یہ بڑا خوبصورت جذبہ ہے. صرف اس کو جینڈر تک محدود نہ کریں. اگر آپ کو واقعی کسی سے بہت لگاؤ ہے نا, تو وہ شادی کے بعد, یا آپ کو بہت زیادہ کسی رشتے میں بہت اپنائیت ہے, دیکھیں پریکٹیکل لائف اور خوابی دنیا اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ توقعات ٹوٹتی ہیں, وہ گرین گارڈنز پورے نہیں ہوتے, تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو رشتے کی خوبصورتی ہے وہ بدصورتی کی شکل میں اپنانا شروع ہوتا ہے. بہت شکریہ مس روبی عمران, آپ نے بہت ہی زبردست جواب دیے, اور گرلس کو ہوپ سو سمجھ آ گئے ہوں گے کہ زندگی جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے اور بہت پریکٹیکل ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہم اپنی زندگی کو بہت آسان بنا لیں گے. اور زندگی وہ فلسفہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو جینے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. اگر آپ پریکٹیکل ہو جائیں گے, اپنی لائف میں ڈیسیژن میکر ہو جائیں گے, اچھے فیصلے کر سکیں گے, تو آپ کو زندگی میں یہ جو کسی کا انتظار نہ کریں, اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے جائیں کہ لوگ آپ کا انتظار کریں. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. اور وہی بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گرلس کو ہمیشہ ایک, جہاں پہ وہ اتنی پڑھی لکھی ہیں وہاں پہ باشعور ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے. ہم ہمیشہ جذباتی باتوں میں آ جاتے ہیں, جذباتی فکروں میں آ جاتے ہیں. کسی دوسرے نے 2 میٹھے بول دیے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری دنیا ہے اور یہی ہمارا جو ہے نا, یہی ہماری چادر ہے, یہی سب کچھ. ایسا نہیں ہوتا, دنیا بہت مختلف ہے. اصل میٹھے بول تو پھر پیرنٹس سے شروع ہوتے ہیں, اور اصل محبت کرتے بھی وہی ہیں, بے غرض ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.